دینی علوم کی تحصیل کے لیے تقوی اور طہارت کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجلس انصار اللہ کینیڈا کو ایک تعلیمی کوئز منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے، جس میں پورے کینیڈا سے 12 ریجنز نے حصہ لیا۔ اس تعلیمی کوئز کے کوالیفائنگ راؤنڈز اور سیمی فائنلز ہو چکے ہیں۔ آج تیسری پوزیشن کے لیے مقابلہ ہے، جس کے لیے ہم اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ، آرائش حیات ہے یہ، جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ تعارف میں بتایا گیا کہ مجلس انصار اللہ کینیڈا کے تحت منعقد ہونے والے تعلیمی کوئز کے لیے آج تیسری پوزیشن کے لیے مقابلہ ہے۔ اس مقابلے کا نصاب 1 سال قبل ہی تمام مجالس کو دے دیا گیا تھا، جس میں انصار نے بذریعہ پیپر شمولیت اختیار کی اور 20 انصار نے پیپرز حل کیے۔ ان پیپرز میں ٹاپ پوزیشنز حاصل کرنے والے 2 انصار کو ہم نے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں بلایا ہے۔ اس نصاب میں 3 کیٹیگریز رکھی گئی تھیں۔ پہلی کیٹیگری میں قرآن کریم، حدیث کا منتخب حصہ اور نماز۔ دوسری کیٹیگری میں تحریرات حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جس میں حقیقت الوحی اور ہماری تعلیم شامل ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری میں خطبات امام، جس میں حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اور گزشتہ خلفاء کے منتخب خطبات شامل ہیں۔ اس مقابلے کے تمام کوالیفائنگ راؤنڈز اور سیمی فائنلز ہو چکے ہیں۔ آج تیسری پوزیشن کے لیے مقابلہ ہے اور اس کے لیے 2 ٹیمیں یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آئیے ان سے تعارف لیتے ہیں۔ جی، ٹیم اے اپنا تعارف کرا دیں۔ السلام علیکم، حامد نعیم، مسساگا ریجن۔ السلام علیکم، سعید احمد، مسساگا ریجن۔ جی، جزاک اللہ۔ جی، ٹیم بی۔ السلام علیکم، محمود احمد، گریٹر ٹورنٹو ایریا ایسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محمد شفیق، گریٹر ٹورانٹو ایریا ایسٹ۔ جی، جزاکم اللہ۔ تو سیمی فائنلز میں آپ آگے نہیں جا سکے، لیکن تیسری پوزیشن میں آپ آئے ہیں، یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا مبارک کرے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ تیسری پوزیشن میں کیا بنتا ہے۔ تو قبل اس کے کہ ہم مقابلہ شروع کریں، میں آپ کو مقابلے کے قواعد بتا دیتا ہوں۔ مقابلے کے قواعد کچھ یوں ہیں کہ اس مقابلے میں 2 راؤنڈز ہوں گے۔ پہلے راؤنڈ میں 12 سوالات پوچھے جائیں گے اور ملٹیپل چوائس ہوں گے۔ جو درست آپشن ہے وہ آپ نے بتانا ہوگا، لیکن جو ٹیم پہلے بزر دبائے گی وہی اس کا جواب دے گی۔ اگر جواب درست ہوا تو 5 نمبر، اگر جواب غلط ہوا تو -5 ہو جائیں گے۔ اور دوسرے راؤنڈ میں ہر ٹیم سے 4 سوالات پوچھے جائیں گے۔ یہ تفصیلی سوالات ہیں، اس میں کوئی آپشن نہیں دیا جائے گا۔ جس ٹیم سے سوال پوچھا جائے گا وہی ٹیم اس کا جواب دے گی۔ تو اگر آپ درست جواب دیتے ہیں تو 10 نمبر اس میں ہر سوال کے ہیں۔ جی، پہلا راؤنڈ ہے اور اس کا پہلا سوال ہے قرآن کریم کا دوسرا پارہ جو ہمارے نصاب میں تھا، اس میں سے یہ لفظ لیا گیا ہے۔ لفظ ہے وَزُلْزِلُوا۔ اس میں جو آپشنز ہیں اس کے معنی میں، الف وہ ہلا کر رکھ دیے گئے، بے وہ ذلیل کر دیے گئے، جیم وہ سر منڈوا دیں، دال وہ زیادہ راہ لے لیں۔ جی، ٹیم بی بزر دبانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ جی، جواب ہے الف وہ ہلا کر رکھ دیے گئے۔ آپشن الف آپ کہتے ہیں کہ اس کا درست جواب ہے، وہ ہلا کر رکھ دیے گئے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ وَزُلْزِلُوا کا درست ترجمہ ہے وہ ہلا کر رکھ دیے گئے۔ 5 نمبر آپ نے حاصل کیے۔
اس میں یاد کراتا چلوں کہ جب تک آپشنز پورے نہیں بولے جاتے آپ کو بزر دبانے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ اس دوران دبا دیتے ہیں تو وہ بھی مائنس نمبر ہوں گے، تو اس لیے بزر دبانے میں احتیاط رکھیں. جی، آج کے مقابلے کا دوسرا سوال ہے، یہ بھی قرآن کریم سے لفظ لیا گیا ہے. لفظ ہے تخالطوہم. اس کے کیا معنی ہیں؟ آپشنز ہیں: الف، تم ان سے معاہدہ کرو. ب، وہ تمہیں غلط کہیں. جیم، وہ تمہیں علیحدگی میں ملیں. دال، تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو. جی، ٹیم بی نے پہلے بزر دبایا ہے. جی، کیا جواب ہے؟ اس کا جواب ہے دال، تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو. آپشن دال آپ کہتے ہیں اس کا جواب ہے تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو. آپ کا جواب درست ہے. لفظ تخالطوہم کا درست ترجمہ ہے تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو. آپ کا جواب درست ہوا. 5 نمبر اور حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہوئے. جی، تیسرے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں. لفظ ہے اعتزلوا. اعتزلوا لفظ کے کیا معنی ہیں؟ اس کے آپشنز ہیں: الف، تم عزت دو. ب، تم علیحدہ ہو جاؤ. جیم، تم قربان کرو. دال، تم پاکیزگی اختیار کرو. جی، بی ٹیم نے پھر سبقت کی ہے بزر دبانے میں. اس کا جواب ہے بے، تم علیحدہ ہو جاؤ. آپشن بے آپ کہتے ہیں کہ اس کا جواب ہے تم علیحدہ ہو جاؤ. بالکل درست ہے. لفظ اعتزلوا کا درست ترجمہ ہے تم علیحدہ ہو جاؤ. یہ جواب بھی آپ کا درست ہوا. ماشاءاللہ تیسری پوزیشن کے لیے لگتا کافی تیاری ہے آپ کی ماشاءاللہ. بزر دبانے میں بھی بہت کردار ہے اس مقابلے میں نمبر اسکورنگ کا. بہرحال چوتھے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اب ہم قرآن کریم کے بعد تحریرات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں. سوال یہ ہے، یہ حقیقت الوحی سے سوال لیا گیا ہے. سوال ہے کہ یہ مخالفانہ کتابیں منارۃ المسیح اور اعجاز محمدی یہ کس نے لکھیں؟ آپشنز ہیں: چراغ دین جمونی. بے، سعد اللہ لدھیانوی. جیم، ثناء اللہ امرتسری. دال، رسول بابا امرتسری. جی، ٹیم بی نے پھر بزر دبانے میں سبقت کی ہے. جی، کیا جواب ہے اس کا؟ اس کا جواب الف ہے، چراغ دین جمونی. آپشن الف، چراغ الدین جمونی آپ کہتے ہیں کہ اس کا جواب ہے، اور آپ کا جواب درست ہے کہ یہ مخالفانہ کتابیں جن کے نام منارۃ المسیح اور اعجاز محمدی تھے یہ چراغ الدین جمونی نے لکھیں. 5 اور نمبر حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہوئے. جی ٹی اے ایسٹ کی ٹیم ہے اور دوسری ٹیم ہماری مساگا ریجن سے تعلق رکھتی ہے. میں اسکور بتا دوں، ٹیم اے ابھی تک کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکی. ٹیم بی نے 20 نمبر حاصل کر لیے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ اگلے سوالات کی تیاری رکھیں. 5واں سوال ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دجال کو قتل کرنا صرف دفع شر ہے جو مدار نجات نہیں، یعنی شر کو دور کرنا جو مدار نجات نہیں. افاضہ خیر مدار نجات ہے، یعنی نجات کا مدار جو ہے وہ خیر کمانا یہ ہے. افاضہ خیر حضور علیہ السلام نے کس کو قرار دیا ہے؟ یہ دفع شر تو دجال کو قتل کرنا ہے، لیکن افاضہ خیر کیا ہے؟ اس میں جو آپشنز ہیں: الف، صلیب کو توڑنا. بے، آسمان سے ایمان کو واپس لانا اور لوگوں کو مومن کامل بنانا. جیم، حکم و عدل ہونا. دال، جنگوں کا خاتمہ کرنا. جی، ٹیم بی نے پہلے بزر دبایا ہے.
جی آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اس کا جواب بے ہے، آسمان سے ایمان کو واپس لانا اور لوگوں کو مومن کامل بنانا۔ آپشن بے آپ نے جواب دیا ہے، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دجال کو قتل کرنا دفع شر ہے جو نجات کے لیے کافی نہیں، نجات کے لیے افاظہ خیر بھی ضروری ہے، اور افاظہ خیر آسمان سے ایمان کو واپس لانا اور لوگوں کو مومن کامل بنانا۔ جواب درست ہوا، 5 نمبر اور حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہوئے۔ جی چھٹا سوال ہے آج کے مقابلے کا، پہلا راؤنڈ چل رہا ہے، آپشنز آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری میں جس فتنے کا نام فتنہ صلیب رکھا ہے، صحیح مسلم میں اسی فتنے کا نام ڈیش رکھا ہے۔ اس میں جو آپشنز ہیں، یعنی اس فتنے کا کیا نام ہے، آپشنز ہیں: الف فتنہ نصارہ، بے فتنہ دجال، جیم فتنہ شیطان، دال فتنۃ روم۔ جی ٹیم اے اپنا پہلا بزر دبانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ جی فتنہ دجال بے۔ آپ فتنہ دجال آپشن بے آپ نے جواب دیا ہے، اور آپ کا جواب درست ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ صحیح بخاری میں جس فتنے کا نام فتنہ صلیب رکھا ہے، صحیح مسلم میں اسی فتنے کا نام فتنہ دجال رکھا ہے۔ 5 نمبر آپ نے حاصل کیے۔ آسان سا سوال ہے، صرف بزر دبانے کی دیر ہے۔ سوال یہ ہے: الہام پھر بہار آئی تو آئے سلج کے آنے کے دن۔ لفظ سلج کا کیا مطلب ہے؟ جو آپشنز ہیں: الف طاعون، بے آسمان سے آنے والی برف، جیم زلزلہ، دال پھل۔ جی ٹیم اے نے بزر دبایا ہے۔ جیم زلزلہ۔ پھر بہار آئی تو آئے سلج کے آنے کے دن۔ بے آسمان سے آنے والی، بے آسمان سے آنے والی برف۔ اس میں جو آپ پہلے جواب دے دیتے ہیں وہی جواب ہوگا، بعد میں آپ اس کو بدل نہیں سکتے، اس لیے بزر دبانے میں اپنا وقت لے لیں بے شک۔ آپ نے آپشن جیم کہا ہے زلزلہ، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ پھر بہار آئی تو آئے سلج کے آنے کے دن، سلج عربی کی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آسمان سے آنے والی برف۔ جواب درست نہیں ہوا، آپ کا 5 نمبر مائنس ہوں گے آپ کے۔ جی مقابلہ تیسری پوزیشن کے لیے ہے، اور اس میں آگے چلنے سے پہلے پھر میں ایک دفعہ اسکور بتا دوں تاکہ اس حساب سے آپ اپنی تیاری رکھیں۔ ٹیم اے جو مسیساگا ریجن سے تعلق رکھتی ہے، مکرم حامد نعیم صاحب اور سعید صاحب اس ٹیم کے ممبر ہیں، ان کا اسکور ابھی تک 0 ہے، گو کہ 5 نمبر حاصل کیے آپ نے، لیکن غلط جواب دینے کی وجہ سے وہ کھو دیے۔ ٹیم بی جو جی ٹی اے ایسٹ کی ہماری ٹیم ہے، مکرم محمود صاحب اور شفیق صاحب اس کے ممبر ہیں، ان کے ابھی تک مجموعی طور پر 25 نمبر ہیں، تو کافی مارجن انہوں نے رکھ لیا ہے۔ دیکھیں آگے کیا بنتا ہے۔ ابھی تک آپ کے پاس 5 مزید سوالات ہیں اس راؤنڈ کے۔ جی 8ویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ کتاب حقیقت الوحی سے یہ سوال ہے: کس شخص نے کتاب براہین احمدیہ کو چاک کر کے واپس بھیج دیا تھا، جس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ان کی عزت چاک کر دی جائے، سو ایسا ہی ظہور میں آیا؟ اس میں جو آپشنز ہیں: الف مولوی رشید احمد گنگوہی، بے سر سید احمد خان، جیم خلیفہ محمد حسن آف پٹیالہ، دال نواب صدیق حسن خان۔ ٹیم بی نے یہ بزر دبایا ہے۔ جی آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اس کا جواب ہے دال نواب صدیق حسن خان صاحب۔ گو کہ آپ کے ساتھی آپ سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن جو جواب ہو چکا وہی اس کا جواب ہوگا، اور وہ جواب آپ کا درست ہے۔ آپشن دال نواب صدیق حسن خان صاحب نے کتاب براہین احمدیہ کو چاک کر کے واپس بھیج دیا تھا، جس پر حضور نے یہ دعا کی، تو ایسا ہی
ہوا تو آپ کا یہ 5 نمبر اور سمیٹنے میں آپ کامیاب ہوئے۔ جی اگلا سوال ہے، کس جگہ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمایا ہے کہ میں اسلام کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا تو کس طرح پوری صفاحت دکھلا کر میری تقریر بند کرا دی، اور جب میں سوار ہوا تو اینٹیں اور پتھر میری طرف چلائے۔ سوال یہ ہے کہ کس شہر کے سفر کا حضور ذکر فرما رہے ہیں؟ جو آپشنز ہیں، الف سیالکوٹ، بے امرتسر، جیم دہلی، دال لدھیانہ۔ جی دونوں ٹیموں نے وقت لیا ہے، لیکن ٹیم بی نے بزر دبانے میں سبقت کی ہے۔ جی آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اس کا بے جواب دیتا ہوں، امرتسر۔ آپشن بے آپ کہتے ہیں کہ اس کا جواب ہے امرتسر۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سن 1905 میں دہلی سے واپس تشریف لاتے ہوئے حضور امرتسر بھی گئے، جہاں حضور نے لیکچر دینا تھا، لیکن مولوی ثناء اللہ امرتسری نے مخالفت میں یہ سارے کام کیے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے یہاں دکھلائے ہیں، اور وہ تقریر نہیں ہوئی اور اینٹیں اور پتھر برسائے گئے۔ آپ کا جواب درست ہے، 5 نمبر اور آپ نے حاصل کیے۔ جی اگلی کیٹیگری ہے خطبات امام کی، اس میں سے یہ سوال لیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حدیث کے مطابق کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آپشن الف وہ جو سنے وہ آگے چلا دے، بے قسم کھانے کا عادی ہو، جیم بات کرنے میں بزدلی دکھائے، دال دوسروں سے آنکھ چرائے۔ جی ٹیم اے نے سبقت کی ہے اور پہلے بزر دبانے میں کامیاب ہوئے۔ الف جو سنے وہ آگے چلا دے۔ آپشن الف جو سنے وہ آگے چلا دے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ حدیث میں یہ آیا ہے کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ جو سنے وہ آگے چلا دے۔ تو 5 نمبر آپ نے حاصل کیے۔ مسیساگا ریجن کی ہماری ٹیم نے یہ جواب دیا ہے۔ 10 سوالات ہو چکے ہیں، 5 اور 35 پہ اسکور چل رہا ہے۔ 2 سوال باقی ہیں اس راؤنڈ کے، پھر ہم اگلے راؤنڈ میں چلیں گے۔ سوال ہے 11واں سوال، کس بات کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ بھی ایک گندی قسم کا جھوٹ ہے؟ آپشنز ہیں، الف تجارت میں لالچ دکھانا، بے فضول خرچی پر معیار زندگی بنانا، جیم گھر کے اندر اور باہر لباس میں فرق ہونا، دال اس نیت سے قرض لینا کہ واپس نہیں کروں گا۔ جی ٹیم اے نے بزر دبایا ہے۔ بے فضول خرچی پر معیار زندگی بنانا۔ آپ نے جواب دیا ہے آپشن بے آپ کے نزدیک درست ہے، فضول خرچی پر معیار زندگی بنانا، لیکن آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ آپشن دال اس سوال کا درست جواب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بھی ایک گندی قسم کا جھوٹ ہے کہ اس نیت سے قرض لیا جائے کہ واپس نہیں کروں گا۔ مجلس انصار اللہ کینیڈا نے جو مضمون ذہن میں رکھ کر یہ خطبات چنے تھے، اس میں جھوٹ سے پرہیز بھی ایک موضوع تھا، تو اس حوالے سے حضور کی یہ بڑی نصیحت ہے کہ اس نیت سے قرض لینا کہ واپس نہیں کروں گا، یہ بھی ایک گندی قسم کا جھوٹ ہے۔ جی آپ 5 نمبر آپ نے پھر کھو دیے۔ آگے چلتے ہیں، 12واں سوال ہے، یعنی اس راؤنڈ کا آخری سوال ہے، یہ بھی خطبات امام سے لیا گیا ہے۔ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کی رخصتی میں صاف ستھرے کپڑے پہنا کر اور یکا لے کر دولہے کے گھر پہنچا دیا؟ آپشن ہے، الف حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حضرت صغرا بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت نواب امت الحفیظ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دال اپنی خادمہ۔ جی ٹیم اے نے پہلے بزر دبایا ہے۔ جیم حضرت نواب امت الحفیظ بیگم صاحبہ۔ آپشن جیم آپ کہتے ہیں کہ
درست جواب ہے، اور واقعی یہی جواب درست ہے کہ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نواب امت الحفیظ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاف ستھرے کپڑے پہنا کر اور یکا لے کر دولہے کے گھر پہنچا دیا۔ یہ حضور کی رخصتی تھی۔ یہ وہی مضمون کہ جھوٹ سے پرہیز میں جو معیار زندگی بنا لیا جاتا ہے، فضول خرچی وغیرہ، تو حضور نے یہ مثال دی ہے سادہ زندگی کی کہ ایک دلہن کی رخصتی کا یہ نظارہ ہے کہ دولہے کے گھر بغیر کسی فضول خرچی کے حضور نے پہنچا دی ہے، حضرت اماں جان نے پہنچا دی ہے۔ تو بہت ہی عمدہ نمونہ ہے، خاص طور پہ اس زمانے میں جب شادی بیاہ کے موقع پر فضول خرچی ایک بڑی رسم بن گئی ہے رسموں میں، تو یہ نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ بہرحال یہ 12 سوالات مکمل ہوئے، تو اس سے پہلے کہ ہم دوسرے راؤنڈ میں داخل ہوں، اس راؤنڈ میں جو اسکور کی پوزیشن ہے اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ ٹیم اے مسیساگا ریجن کی ٹیم ہے، 5 نمبر ابھی تک حاصل کر پائی ہے۔ ٹیم بی جی ٹی اے ایسٹ کی ہماری ٹیم ہے، ماشاءاللہ 35 نمبر حاصل کیے ہوئے ہے۔ تو اب ایک واضح فرق ہے، لیکن ابھی بھی کافی موقع آپ کے ہاتھ میں ہے۔ 4 سوالات پوچھے جائیں گے 10-10 نمبر کے، اور اسی کا آپ نے ہی جواب دینا ہے جو آپ سے پوچھا جائے گا۔ جو سوال آپ سے پوچھا جائے گا آپ اس کا جواب دیں گے۔ جی ٹیم اے نے پہلے جواب دینا ہے، تو ٹیم اے آپ تیار رہیے۔ پہلا سوال آپ سے ہے کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کا کیا مطلب ہے؟ یہ رضاعت سے متعلق ہے کہ مرد کو اس کا ترجمہ بتانا ہے۔ اور نومولود کا رزق اور معروف طور پر دینا، کسوت ہونا، کسوت ہونا بالمعروف۔ آپ علی المولود لہو اور کسوتہن کا ترجمہ بتا دیں۔ جی آپ کا وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ جی آپ کا وقت ختم ہوا۔ وعلی المولود لہو یا نو مولود کا ذکر نہیں ہے، لفظ مولود لہو کا تعلق مولود کے ساتھ ہے۔ مولود لہو کا مطلب ہے جس کا بچہ ہے، ٹھیک، اور کسوتہن کا مطلب ہے ان کی پوشاک۔ تو اس پوری آیت کا مطلب ہے اور جس مرد کا بچہ ہے اس کے ذمے ان بیویوں کا حسب دستور کھانا اور پوشاک مہیا کرنا ہے۔ یہ اس کا درست ترجمہ ہے۔ آپ جواب نہیں دے سکے، 10 نمبر تھے اس کے جو آپ نہیں حاصل کر سکے۔ آگے ٹیم بی کی طرف چلتے ہیں۔ جی ٹیم بی، آپ سے پہلا سوال ہے آپ کا۔ آیت ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس کا کیا مطلب ہے؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کی مثال اس کی طرح کی ہے جو معروف طور پر ان کے ساتھ ہیں۔ وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے مثل و مثال ہے، الذی اس طرح کی یا اس شخص جیسی، علیہن جس پر چلیں ٹھیک ہے، بالمعروف۔ جزاک اللہ، آپ نے جواب دینے کی کوشش کی لیکن آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کا دستور کے مطابق مردوں پر اتنا ہی حق ہے جتنا مردوں کا ان پر ہے، ٹھیک۔ تو وَلَهُنَّ کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، بیویوں کے ساتھ، یعنی بیویوں کے وہی حقوق ہیں جتنے کہ مرد کے ان پر حقوق ہیں۔ تو یہ اس کا ترجمہ تھا۔ یہ جواب آپ نہیں دے سکے، 10 نمبر آپ بھی حاصل نہیں کر سکے۔ بہرحال ایک ایک سوال دونوں ٹیموں سے ہوا ہے۔ مسیساگا ریجن سے دوسرا سوال ہے، ٹیم اے ہے ہماری۔ یہ کتاب ہے حقیقت الوحی، اس میں یہ سوال ہے، اس میں سے یہ سوال لیا گیا ہے کہ آریوں نے قادیان سے کون سے اخبار
کون سا اخبار نکالنا شروع کیا تھا؟ نہیں مجھے نہیں آپ کو معلوم؟ جی ذرا مشکل سا نام ہے، سنسکرت کا غالباً یہ لفظ ہے، آپ جواب نہیں دے سکے۔ اس کا جواب ہے شبھ چنتک یا شب چنتک، بہرحال تلفظ کیا ہے پتہ نہیں، بہرحال شبھ چنتک۔ تو یہ وہ اخبار تھا جو آریوں نے قادیان سے نکالنا شروع کیا تھا۔ جی جواب نہیں دے سکے، 10 نمبر تھے جو آپ نہیں حاصل کر سکے۔ جی ٹیم بی ہماری جی ٹی اے ایسٹ کی ٹیم ہے، آپ سے سوال ہے، کتاب حقیقت الوحی سے لیا گیا ہے۔ براہین احمدیہ میں درج الہام ہے لا یصدق السفیہ الا صفۃ الہلاک، یعنی سفلہ آدمی بجز موت کے نشان کے اور کسی نشان کی تصدیق نہیں کرتا۔ حضور نے موت کے نشان سے کیا مراد لیا ہے؟ یعنی سفلہ نیچے درجے کا جو آدمی ہے، شرارت میں بڑا ہوا، وہ کسی نشان کو نہیں مانتا جب تک کہ موت کا نشان اس کو نہ دکھا جائے۔ تو حضور نے موت کے نشان سے کیا مراد لیا ہے؟ جو دنیوی زندگی سے کاٹا جائے۔ آپ نے جواب دیا، شکر ہے کہ اس میں غلط جواب کے کوئی مائنس نمبر نہیں ہیں، آپ محفوظ ہیں پھر بھی۔ نہیں جواب ہو گیا، ہاں جی وقت کے اندر اگر آپ کرتے تو بہرحال جواب غلط ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ موت کے نشان سے یہی طاعون کا نشان مراد تھا۔ تو یہ اس کا جواب ہے، 10 نمبر تھے اس کے جو آپ نے حاصل نہیں کر سکے۔ جی مسیساگا ریجن، آپ سے تیسرا سوال ہے۔ حضور فرماتے ہیں مسیح موعود علیہ السلام کے بعض شریر کذاب کہتے ہیں کہ اگر مرزا سے نشان ظاہر ہوتے ہیں تو مسلمہ کذاب سے بھی نشان ظاہر ہوئے ہیں۔ ان کے جواب میں صرف یہ کہنا کافی ہے کہ وہ کیا بات ہے؟ حضور نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے کہ الہام جھوٹوں کو بھی ہو سکتے ہیں۔ نہیں، حضور نے جواب دیا ہے کہ اس کے تفصیلی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کو قرآن کے الفاظ میں یہ جواب دیتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن یہ جواب یہاں نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہم ان کے جواب میں یہی کہہ سکتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آپ کا جواب درست نہیں ہوا، 10 نمبر تھے، آپ حاصل نہیں کر سکے۔ جی ٹیم بی کی طرف چلتے ہیں، جی ٹی اے ایسٹ کی ٹیم ہے۔ جی آپ سے یہ سوال ہے کہ الہی بخش اکاؤنٹنٹ کے طاعون سے مرنے کے متعلق حضور علیہ السلام کے نام کس احمدی کا خط آیا جو کتاب حقیقت الوحی میں حضور نے درج فرمایا ہے؟ یعنی اس احمدی نے خط کے ذریعے حضور کو اطلاع دی کہ حضور یہ طاعون کے ذریعے ہلاک ہوا ہے، تو حضور نے وہ خط درج فرمایا ہے، تو کس صحابی کا وہ خط تھا؟ آپ کا وقت اختتام کے پہنچ رہا ہے۔ مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹ سے، سیالکوٹ سے حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً کوالیفائنگ راؤنڈ میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت مولوی صاحب سیالکوٹ میں قادیان میں ہی رہتے تھے، باہر سے خط آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جی یہ خط کا مطلب ہے کہ باہر سے کسی دوست نے خط لکھا، لاہور سے یہ خط آیا، ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب نے یہ خط لکھا تھا۔ آپ جواب نہیں دے سکے، غلط جواب ہوا۔ جی اس سے پہلے کہ ہم آخری سوال کی طرف بڑھیں، میں ایک نظر پھر اسکور بورڈ کی طرف لے جاتا ہوں۔ یہاں جو اسکور کی پوزیشن ہے، ٹیم اے مسیساگا ریجن کی ہماری ٹیم ہے، ابھی تک مجموعی طور پر 5 نمبر حاصل کیے ہیں، اور ٹیم بی نے پہلے راؤنڈ میں ہی کافی سرمایہ ماشاءاللہ کما کے رکھا ہوا ہے، 35 نمبر ہیں، تو کافی مارجن ہے، لیکن مقابلے کو پورا کرتے ہیں۔ آخری سوال دونوں ٹیموں سے پوچھنا باقی ہے۔ جی ٹیم اے مسیساگا ریجن، خطبہ جمعہ 8 ستمبر 2017، خطبات امام سے یہ سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضور انور نے کس ملک کے غیرز جماعت کی ملاقات کا حوالہ دیا ہے کہ وہاں کے غیر احمدی مجھے ملے،
انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ کی جماعت وہاں بڑی تکلیف سے گزر رہی ہے، لیکن تبلیغ اور جماعت کا تعارف ملک کے تقریباً تمام حصے میں اس مخالفت کی وجہ سے ہو چکا ہے۔ تو وہ کون سا ملک ہے؟ نارتھ افریقہ کا یہ ملک ہے۔ میں آپ کے لیے ایک کلو بھی دے دیتا ہوں۔ ماریشس کا ذکر ہے اس میں، عرب ممالک سے اس کا تعلق ہے۔ موریشس ماریشس آپ نے جواب دیا ہے۔ میں آپ کو کلو بھی دے رہا تھا کہ نارتھ افریقہ کا یہ ملک ہے، حالانکہ ماریشس بالکل جنوب میں ہے۔ پھر میں نے کہا کہ عرب ملک ہے اور ماریشس فرانسیسی ملک ہے۔ الجزائر وہ ملک ہے جس میں جماعت کے خلاف بڑے مخالفانہ حالات پیدا کیے گئے۔ حضور نے بارہا اپنے مختلف خطبوں میں اس کا دعا کے لیے جماعت کو تحریک بھی فرمائی ہے۔ الجزائر کے یہ دوست تھے۔ آپ کا جواب غلط ہوا جی۔ ٹیم بی جی ٹی اے ایسٹ کی ٹیم ہے۔ خطبہ جمعہ 5 فروری سن 2016 سے یہ سوال لیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ چھوٹی سی بات کی بڑی سزا کے حوالے سے حضور انور نے شیر سنگھ کی کیا مثال دی ہے؟ شیر سنگھ جو تھا وہ اس نے اپنے باورچی کو مارا تھا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے مارا تھا، اب یہ اس نے جب ہمارے حضرت مسیح موعود السلام کے جو استاد میں محترم تھے، انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس کو کیوں مارا؟ جی۔ تو حالانکہ وہ چھوٹی سی بات تھی کہ نمک اور مرچ اس نے زیادہ کر دیا تھا سالن میں والے پر۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے کہ ایک مرتبہ شیر سنگھ نے اپنے باورچی کو محض نمک مرچ کی زیادتی پر بہت مارا، تو چونکہ وہ بڑے سادہ مزاج تھے، یعنی استاد گل علی شاہ صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے، انہوں نے کہا کہ آپ نے بڑا ظلم کیا۔ شیر سنگھ نے کہا کہ مولوی جی کو خبر نہیں، اس نے میرا 100 بکرا کھایا ہے۔ تو یعنی نتیجتاً وہ برداشت کر کے پھر یہ اقدام اس کو اٹھانا پڑا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ جاتے جاتے آپ نے 10 نمبر اور حاصل کیے ہیں۔ تو اس طرح یہ مقابلہ ختم ہوتا ہے۔ تیسری پوزیشن کے لیے یہ مقابلہ تھا۔ تو جو اسکور ہے اس میں ٹیم اے مسیساگا ریجن کی ہماری ٹیم ہے 5 نمبر حاصل کر پائی مجموعی طور پر، اور ٹیم بی نے ماشاءاللہ مجموعی طور پر 45 نمبر حاصل کیے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ٹیم بی جی ٹی اے ایسٹ کی ٹیم اس مقابلے میں کامیاب قرار پائی اور تیسری پوزیشن اس مقابلے میں، یعنی جو اوورآل ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے اس میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ تو آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھا مقابلہ تیسری پوزیشن کے لیے، ابھی فائنل ہونا باقی ہے۔ تو اس میں جیسا کہ آپ نے دیکھا جی ٹی اے ایسٹ کی ٹیم نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ، آرائش حیات ہے یہ، جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور